नाज़रीन, इस वक्त हम तीफ़ी भट्ट की रिहाइशगाह जो नसीराबाद में वाक़या है वहाँ पर मौजूद हैं। हम हमारे अक़ब में देख सकते हैं कि ये वो घर है जहाँ पर तीफ़ी भट्ट अपनी फ़ैमिली के साथ रहा करते थे। उनकी लाश अभी तक लाहौर मुंतकिल नहीं हुई। उनके फ़ैमिली मेम्बरान को जैसे जैसे पता लग रहा है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था कि तीफ़ी भट्ट का नाम सुनकर ना सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान की आवाम खौफ में मुब्तला हो जाया करती थी और उनके यहाँ कोई तकरीब हो या किसी की कोई फौतगी हो जाए तो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन बदकिस्मती से जब कहते हैं कि कोई किसी घर का सरबराह चला जाए या मेन आदमी चला जाए तो लोग वहाँ पर आते भी नहीं। और यहाँ पर ये हालात को वाक़यात आप देख सकते हैं। चंद मीडिया के जो डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं वो कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी का कोई इंटरव्यू ले लिया जाए, उनसे उनकी बात पूछ ली जाए कि वो क्या कह रहे हैं। कुछ देर कबल ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट के बड़े भाई हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन, जो एक ताजर रहनुमा हैं, वो बाहर आए और उन्होंने गुफ्तगू की। और उस गुफ्तगू में उनका कहना था कि तीफ़ी भट्ट की लाश को भी इन्हें नहीं दिया जा रहा कि तदफीन की जाए, क्योंकि उसके पीछे ये वजूहात हैं कि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहले वीडियो बयान जारी किया जाए और उसके बाद उन्हें यकीन दहानी करवाई जाए कि ये किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर जाकर लाश मिलेगी। दूसरी जानिब ये भी अफवाहें सरगर्म दिखाई दे रही हैं कि इनके कज़न जो गोगी भट्ट हैं वो भी, उनका भी मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, लेकिन हमने हुकाम से तस्दीक की है। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं। हमारे ज़राए बताते हैं कि वो फ़रार हो चुके हैं, उनके घर में छापा मारा गया था। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो ज़मीन पे हम अक्सर औक़ात देखते हैं, लोग एक ताकत का, एक दौलत का एक खुमार होता है, नशा होता है, लेकिन सदा बादशाही जो है वो अल्लाह की है और हमेशा जो कायम और दायम रहनी है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये नफ़रत की आग जो जलती जलती कितनी ज़िंदगियाँ निगल गई और उसी का ये नतीजा है जो बिला ट्रकों वाला के साथ इस ख़ानदान की दुश्मनी शुरू हुई और फिर उसमें पहले जो हैं उनके सरबराह थे वो, और उसके बाद अमीर बलाज, और अब जाकर जो हैं वो तीफ़ी भट्ट, और इनसे पहले इनके बहनोई जिनका नाम जावेद भट्ट था, उन्हें भी बेदर्दी के साथ इसी दुश्मनी की वजह से मौत की नींद सुला दिया गया था। और इस तरह ये जानी नुकसान होता चला जा रहा है। लाहौर में जो हर तरफ लोग जो हैं वो इस ख़बर को डिस्कस करते हुए दिखाई दे जा रहे हैं और ख़ास तौर पर लोगों का ये कहना है कि लाहौर में असर व रसूख की वजह से एक टारगेट चुना गया रहीम यार ख़ान वाली जगह पे, जहाँ कर पुलिस का एक मुबैना मुकाबला किया गया, जिस पर जो ख्वाजा तारीफ़ उर्फ तीफ़ी भट्ट के बड़े भाई हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन का कहना है कि वो जो मुकाबला है उस पर वो शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत वक्त का। और उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ ने मेरे हाथों में जो है वो मेरे भाई की लाश को रख दिया है। अब अलबत्ता अभी तक लाश तो नहीं मिल सकी। ये उन्होंने एक तंज़िया बयान दिया, गमो गुस्सा भी पाया जाता है। उनके भाई थे और अभी तक लोगों का तांता बंधा हुआ है। उनके अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनके बच्चे हैं जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी पाकिस्तान अपने घर आ रहे हैं। उसके बाद ही नमाज जनाजा का ऐलान किया जाएगा। उन्हें कहाँ पर तदफीन करना है इसमें एक वक्त लगेगा। अभी ये सूरत हाल है उनके घर के बाहर की। और यहाँ पर हमारे साथ अली हमज़ा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अली हमज़ा, ये क्या सूरत हाल देख रहे हैं? एक तरफ ये दुश्मनी और एक मुबैना पुलिस मुकाबला, इस वक्त रिहाइशगाह के बाहर क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? नॉर्मली हम जब जाते हैं इस तरह का, जब भी कोई मामला होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा उस शख्स का कद होता है, जितनी बड़ी उसकी शख्सियत होती है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग होंगे। और जो कि अभी आपने बात भी की कि यहाँ पे मेरा ख्याल है कि चंद गाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि अभी तक लाश ही नहीं मिल सकी। और जिस अंदाज़ में गोगी भट्ट के हवाले से सुबह से सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की ख़बरें फैला रहे हैं, कभी कहते हैं पकड़े गए हैं, कभी कहते हैं कि कोई पार कर दिया गया है, कभी कहते हैं कि तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप एक फ़ैमिली मेम्बर के एंगल से सोचें कि एक लाश मिल नहीं पा रही और जो दूसरा के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें चल रही हैं और सोशल मीडिया की ख़बरें उन्हें वाइब ये देती हैं कि शायद इस तरह होने वाला है,
تو ہمارے جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ گوگی بٹ اس وقت حراست میں نہیں ہے، اور واللہ عالم یہ کون لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی خبر چلتی ہے لوگ اس پہ انفارمیشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے ملتے جلتے جتنے بھی کردار ہیں ان کے حوالے سے الٹی سیدھی خبریں پھیلاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ان کا مخالف گروپ تھا ان کے حوالے سے کچھ بھی لکھ رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے ایک ویورشپ جو ہے وہ گین کر لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شخص جس بھی طرح کا مالک تھا، ظاہر سی بات ہے کہ 40 سالوں نے جو کیا وہ کسی سے عیاں نہیں ہے، چھپا نہیں ہوا، سب کے سامنے آیا ہے۔ تو لیکن ان کے جو دوسرے عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے تو وہ ایک فیملی ممبر تھا۔ دیکھیں اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا یا باپ کوئی کرمنل یا گینگسٹر ہوتا ہے، اپنی فیملی کے لیے تو وہ ایک عزیز ہوتا ہے، والد کی جگہ ہوتا ہے، تو بہرحال یہ فیملی اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہیں اس طرح سے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ کورٹ میں آئیں گے تو اصل و رسوخ اور یہ معاملہ جس طرح سے 40 سال سے چل رہے تھے وہ چل جائیں گے، لیکن ان کے لیے بڑا سرپرائزنگ اور پریشان کن تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور دوسرے جو کہ ابھی جن کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کبھی پکڑے گئے یا کبھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی معاملات ہو گئے، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ پریشان ہے۔ اور ایک چیز اور سلمان بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ اظہر گلشن صاحب، خواجہ اظہر گلشن صاحب آئے، انہوں نے بلکہ 1-2 لوگوں کو خود بلا کے بتایا، اور وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں لاش نہیں دی جا رہی۔ یار مطلب کہ ایک شخص تھا، جو بھی تھا برا تھا، جو مرضی اس نے کیا ہوا تھا، آپ لوگوں نے اس کو یعنی کہ مبینہ پولیس مقابلہ ہو گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو بھئی آپ اس کی آخری رسومات کے لیے جو ہے اس کی باڈی تو دیں۔ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں، ویڈیو بنائیں، کاغذی طور پر لکھ کے دیں کہ قانونی کارروائی نہیں کریں۔ ان کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک غلط چیز ہے، آپ ان کی باڈی انہیں دیں اور جو ان کی آخری رسومات ہیں، ان کے بچے آ رہے ہیں وہ ادا کریں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے معاملات ختم ہو گئے۔ باقی اب جو آگے کے معاملات ہیں وہ اللہ کے حضور جو آگے کی عدالت ہے وہاں پہ لگنے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے، اور میرا خیال ہے وہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ کسی کارروائی یا کوئی اصل و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی جو ہے کارروائی کرنے کا نہ سوچیں۔ تو بہرحال ابھی تو میرا خیال ہے کہ صبح بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب انہیں باڈی دی جائے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس سے زیادہ رکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ باڈی کی بھی ایک ڈیکمپوزیشن کا ایک عمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر پوسٹ مارٹم ہو جائے خاص طور پر، ویسے ڈیڈ ہاؤس میں رکھا گیا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن پوسٹ مارٹم کے بعد ڈیڈ ہاؤس میں اتنی دیر میں جو میری اطلاعات ہیں پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، کیونکہ جو میں نے کچھ تصویریں دیکھی ہیں، کچھ ویڈیوز آئی ہیں، ان میں ان کی باڈی کو وہ جو ریپ کیا جاتا ہے کپڑے میں وہ کر دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے پوسٹ مارٹم ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد میکسیمم یہ 3-4 گھنٹے سے زیادہ جو ہے ڈیلے نہیں کر سکتے، اور اگر وہ جو ہے باڈی بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ رحیم یار خان کے شیخ زاید ہاسپٹل میں تھی، تو بھائی وہاں سے آنے میں بھی 3-4 گھنٹے لگنی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی ہوگا، ایسی بات ہے کہ یہ اس طرح کا میرا نہیں خیال کو کوئی بیان دینے والے ہیں، اور بہرحال بالآخر انہیں ان کی باڈی انہیں دینی پڑے گی، کیونکہ معاملات ہیں، آخری رسومات ادا کرنی ہے انہوں نے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک فیملی کا حق ہے، کیونکہ فیملی کا تو کوئی قصور نہیں تھا، جس کا قصور تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ فیملی کے ساتھ اس کا جو رشتہ تھا، جو ان کا اپنے معاملات تھے، جو ان کا ایک آخری رسومات جو ہماری شریعت نے بتایا ہے، وہ میرا خیال ہے ادا کرنا ہے ان کا حق ہے، اور انہیں دینا چاہیے کہ آخری جو چند لمحات یا آخری بار ایک بار ان کے ساتھ منانا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ جو بھی آخری رسومات ادا کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں دینا چاہیے، میرا خیال ہے۔ بالکل دینا چاہیے، یہ میرٹ پر بات ہے، کیونکہ جو اب اس دنیا سے چلا گیا کم از کم اس کی میت کو حوالے کرنا چاہیے۔ یہ پیچھے آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں پر تیفی بٹ رہا کرتے تھے، جنہوں نے نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں ان کا ڈنکا بولا کرتا تھا، نام بولا کرتا تھا۔ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ تھانے دار اس دنیا سے چلا گیا تو کوئی نہیں آیا، لیکن تھانے دار کا کوئی عزیز گیا، والدہ گئی، والد گیا، تو ہجوم ایک آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اسی لیے سدا بادشاہی جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے، تو جو بھی ہوا اس دشمنی میں اتنی جانیں گئیں، وہ سب کچھ بہت بڑا نقصان تھا، اور مزید نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ اب تک سی سی ڈی کی جانب سے یہ جو کارروائی کی گئی ہے، اس میں مختلف اطلاعات بھی آ رہی تھی گوگی بٹ کے حوالے سے، اس سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ ابھی تک جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ پولیس کی گرفت سے باہر ہیں۔ کچھ مبینہ مقابلوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ فیملی کو یہ کہا گیا کہ آپ زبان بندی کر لیں، آپ گفتگو نہ کریں میڈیا سے، کسی قسم کا کوئی بھی آپ کا بیان نہیں آنا چاہیے۔ ہم جو پولیس حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لاش جو ہے وہ پہنچائی جائے گی اس کے بعد ہی، تو اس حوالے سے انہوں نے معذرت کی ہے کہ ہم کوئی بیان نہیں دیں گے۔ یہ وہ مناظر آپ کو دکھائے، اور اب پھر ایک بار وہ آپ کو ارد گرد گھر کی یہ صورتحال دکھا کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ یہ وہ گھر ہے، یہاں پر چند گاڑیاں ہیں، اور یہ کچھ میڈیا کی ہیں، کچھ ان کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، کچھ خواتین، فیملی ممبرز، اور یہ سارا سینیریو اس وقت نصیر آباد کا علاقہ ہے جو گلبرگ کے بالکل قریب ہے، جہاں پر ان کی رہائش گاہ تھی۔ یہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں، اور جو مزید حقائق ہمارے سامنے آئیں گے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔